ناظرین، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، کل بھی میں نے ایک انفارمیشن آپ کو دی تھی، آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی اس لیے بہت کم دیکھی گئی، لیکن میں انفارمیشن دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں مزید کیا ہو رہا ہے، اور جو علی امین گنڈا پورہ ہے اس پہ ایک اور الزام سامنے آیا ہے، اور وہ بہت بڑا الزام ہے۔ تو سب سے پہلے کہ علی امین گنڈا پور پہ جو ایک اور الزام آیا وہ کیا ہے؟ عمران خان نے اسی ملاقات میں، جو میں نے آپ کو اس کی ڈیوریشن شاید نہیں بتائی، آدھا گھنٹہ جاری رہی، 15 سے 20 منٹ انتظار کروایا گیا، اس پروسیس میں گزرا گیا جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا ملاقات کے لیے جیل کے اندر جانے میں۔ 1 گھنٹہ عمران خان نے اس کو انتظار کروایا، اس کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ 35 منٹ ملاقات ہوئی، اور اس میں عمران خان نے اس کو جو سنائی وہ میں نے آپ کو کل سنا دی تھی۔ اب جو نئی بات آئی ہے، جو پتہ چلی ہے، وہ یہ تھی کہ عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور، تم نے یہی سب کچھ نہیں کیا، تم نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، تم نے میری پرائیویسی پہ حملہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ وہ موقع تھا جہاں پہ وہ بولا ہے، بہرحال ایک سوال کیا ہے، اس نے کہا جی میں نے ایسا کیا؟ اس نے عمران خان نے کہا کہ تم نے جہاں پہ بشرا رہ رہی تھی پشاور میں انیکسی میں، وہاں کیمرے لگائے۔ تو اس نے کہا جی وہ کیمرے تو میں نے سیکیورٹی پرپس کے لیے لگائے تھے۔ اس نے کہا کہ اب بیڈ روم میں بھی سیکیورٹی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی بات سچی ہے کتنی جھوٹی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے جتنا بڑا نقصان پی ٹی آئی کو پہنچا دیا ہے، شاید کسی کی سوچ ہوگی۔ میں بہت پہلے سے بتا رہا ہوں کہ پشاور سے تو اس نے اپنے مخالفین کا، یعنی پولیٹیکل مخالفوں کا صفایا ہی کر دیا تھا اس الیکشن میں۔ اس الیکشن میں ٹکٹس دینے میں پھر عمران خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ وہ پچھلے الیکشن کے ٹکٹوں کی بھی بات کرتے تھے کہ ہم سے ٹکٹ ایسے دلوائے گئے، ایسے دلوائے گئے، آئندہ سے میں خود کروں گا اور میرٹ دیکھوں گا۔ اس بار بھی یہی ہوا کہ اس بار جو جتنے ٹکٹس کے پی میں ہیں دلوائے ہیں علی امین گنڈا پور نے، کسی اور نے نہیں اس پہ انفلوئنس ہوا، تو اس نے اپنی مرضی کے اپنے لوگ لائے، اور جو جینون لوگ تھے جن کا حق تھا ان کو پیچھے کیا۔ تو یہ تو سب سے بڑی کسی پارٹی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے بڑا اقدام ہوتا ہے کہ آپ حقداروں کو پیچھے کریں جب الیکشن کی باری آئے، اور ان لوگوں کو سامنے لے آئیں جو آپ کے اپنے قریبی ہو۔ تو وہ بہت بڑا ایک ان کے اندر، پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی ایک ریزنٹمنٹ رہی ہے، اور وہ موجود ہے۔ اس ریزنٹمنٹ کے ایک طرف، اور اپنے لوگوں کو لا کے تو ان کے ذریعے جو پھر انہوں نے ان لوگوں کو دبایا، اور جس طریقے سے اور پورا قبضہ کر رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ علی امین گنڈا پور کو بدلا جائے گا ہو سکتا ہے۔ میں نے تو کل آپ کو 2 پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بھی بتا دیے جو کہ سب سے بہتر کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں دونوں طرف، اور میں نے یہ بتایا کہ یہ وہ واحد بات ہوگی جس پہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوں گے، ایک دوسرے کو بتائے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو وہ 2 کینڈیڈیٹ ارشد ایوب اور دوسرا میں نے مشتاق غنی بتایا، لیکن جو اس کے باوجود علی امین گنڈا پور کو ہٹانا مشکل ہوگا، کیونکہ پارٹی کو اس نے جس طریقے سے قابو کیا ہوا ہے، وہ بے شک اب جنید اکبر آ گیا اس پہ سے اور ہٹا دیا گیا اس کو، لیکن پارٹی کے لوگ تو اس کی ہیں، ایم پی ایز بھی اسی کے ہیں، اور جس طرح سے اس نے بہت سی، مطلب یہ کہ ہر طرح سے ان کو اس نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، میں اب لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا۔ تو اب یہ جو ساری سیکیورٹی تھی سو کالڈ، اس کے بقول یہ کس کے کہنے پہ ہو رہی تھی؟ علی امین گنڈا پور کہاں کمپرومائز تھا، سب کو پتہ ہے۔ تو یہ تھے معاملات جن کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خلفشار ہے، یہ کوئی چھوٹا خلفشار نہیں ہے۔ پارٹی عمران خان کے کیے بغیر جو کچھ ہوتا رہتا، سب نے کہنا تھا نہیں جی عمران خان پہ سب متفق اور متحد ہیں، لیکن اب تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر عمران خان کی جو سب سے قریبی، جس پہ سب سے انہیں زیادہ ٹرسٹ ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں،
ان کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو فیصل وارڈا ہے اس حد تک اس کا مطلب وہ سچ بول رہا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان نے علی گوہر، بیرسٹر علی گوہر سے بھی ان کا دل بھر گیا ہے، ان کو بھی فارغ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ سوچا بہت پہلے سے تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے ایک دو دفعہ کوشش کی لیکن انہیں کوئی مناسب آدمی نہیں ملا۔ عمر ایوب پہ بھی انہیں گلا ہے، پتہ نہیں مجھے ان پہ کوئی ان سے شکایات ہیں یا نہیں ہیں، گلا ضرور ہے کہ جی وہ بھی کچھ نہیں کر سکا میری رہائی کے لیے، اور اسد کیسر کے پہ وہ اعتماد نہیں کرتے۔ اور پھر کون ہو سکتا ہے یہ تو خیر ابھی پتہ چلے گا کہ بیرسٹر علی گوہر کی سیٹ کے لیے کوئی پنجاب سے آتا ہے یا کوئی سندھ سے آتا ہے یا کے پی سے ہی آتا ہے۔ ویسے زیادہ چانسز تو یہ ہیں کہ کے پی سے ہی آئے گا، کیونکہ وہ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور اس کی ایک بڑی سادہ سی بھی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوائی وہ ہے جہاں پہ تحریک انصاف موجود ہے، پنجاب میں تو کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ کہیں غائب ہے، اور کارکن ویسے ہی نہیں نکلتا، تو وہاں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں جو نکلتے ہیں، تو وہاں سے ہی وہ لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کون ہوتا ہے اس کا ابھی جب پتہ چلے گا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر، اور پی ٹی آئی کے اندر کی یہ صورتحال جو ہے یہ کسی طرف بھی کوئی بڑا اقدام کرنے کے لیے ان کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ یہ جتنے مرضی یہ کالز تھے یا وہ جلسے یا جلوس کریں، جب تک تنظیم مضبوط نہیں ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخر پہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، میں کہہ نہیں رہا تھا کہ گرنیل جو ہے وہ نوٹوں پہ چل رہا ہے، تو نوٹ ختم ہوئے تو موڈ آف ہو گیا، موڈ ہی نہیں بن پا رہا ان کا۔ میں نے اس دن ٹویٹر پہ سوال بھی اٹھایا تھا، پھر اس کے بعد خبر آ گئی کہ اس نے فری عمران خان کا ٹویٹ کیا اور ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ بیسیکلی انہوں نے کہا کہ بھائی کدھر گئے، نوٹ دکھا، میرا موڈ بنے، یہ ان کی کال تھی، یہ کر کے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب کوئی نوٹ نہیں مل رہے اس کو۔ اور دوسرا یہ جو بندہ کو آیا ہوا ہے ادھر جینٹری بیچ، اس نے بھی جو بتایا ہے کہ اس کی کہیں اس سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے اس کی تردید تو ابھی تک گرنیل کی طرف سے نہیں آئی کہ گرنیل کو گمراہ کیا گیا تھا۔ تو وہ جو بھی کیا گیا تھا، گمراہ کیا گیا تھا، یا وہ میرے والی سٹوری کے پیسے دیے گئے تھے، جو بھی اس میں ہوگا وہ اب نہیں ہے، وہ دونوں فیکٹر نہیں ہیں۔ تو اس کی تصدیق یا تردید وہی کر سکتے ہیں یا نہیں کریں گے۔ تو بہرحال فی الحال خاموشی ہے۔ اور حسین حقانی اپنا ایک ٹویٹ بار بار ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ پہ آپ الزام لگائیں ایک وقت میں اور دوسرے وقت میں آپ جا کے اس سے مدد مانگیں تو وہاں سب کو یاد رہتا ہے۔ تو یہ تھی آخری بات، اور انشاءاللہ جو اپڈیٹ ہوگا وہ